وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاسم بن محمد جو حضرت عائشہ کے بھتیجے تھے، محمد بن ابی بکر کے بیٹے، وہ کہتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، ہائے میرا سر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بات نہیں، اگر ہے اور میں زندہ ہوں، یعنی کوئی ایسی بات نہیں، اگر تم اس بیماری میں مر بھی گئی اور میں زندہ ہوں تو میں تمہارے لیے بخشش کی دعا کروں گا اور تمہارے لیے دعائیں کروں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کے الفاظ نہیں استعمال کیے تھے، لیکن حضرت عائشہ کہتی ہیں، کیسی مصیبت ہے، اللہ کی قسم میں سمجھتی ہوں کہ آپ کو میری موت بہت پسند ہے کہ میں مر جاؤں۔ ٹپیکل آنسر ہے نا، جیسے ہسبینڈ اپنے سادگی میں بعض اوقات یا اپنے لاجیکل مائنڈ کے ساتھ ایک مسئلے کا حل بتا دیتے ہیں کہ اگر اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے، تو خواتین اکثر اس کو الٹ لیتی ہیں۔ اور ویسے بھی ان کو محبت بھی بہت تھی، اور جس سے محبت ہوتی ہے اس سے انسان ذرا حد سے بڑھ کے بھی شکوہ کر لیتا ہے، اور اگر ایسا ہوا تو آپ کو کیا فرق پڑتا ہے، آپ اسی دن کی رات کسی اور بیوی کے ساتھ بسر کر لیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ میں تمہارے سر میں درد نہیں، میرے سر میں بہت درد ہے۔ میں نے سوچا، میں نے ارادہ کیا کہ میں ابو بکر کو اور ان کے بیٹے کو بلا بھیجوں، اور پھر یہ کہ میں خلافت کی بات کر جاؤں، آگے میں وضاحت بھی کروں گی اس کی، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بات کہنے والے کچھ کہیں اور تمنا کرنے والے کچھ اور تمنا کریں، یعنی خلافت کی تمنا کرنے والے اپنے لیے اس کو مانگیں۔ تو پھر میں نے کہا، حضرت عائشہ کہتی ہیں، اللہ انکار کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ابو بکر کے سوا کسی کو خلیفہ نہیں بننے دے گا، اور مومن بھی دفاع کریں گے یا اس چیز کو ایکسپٹ نہیں کریں گے۔ یا پھر انہوں نے اس طرح کہا کہ اللہ تعالیٰ دفاع کرے گا اور مومن انکار کر دیں گے کہ ابو بکر کے علاوہ کوئی اور خلیفہ ہو۔ تو اس حدیث سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی تکلیف کا اظہار اپنی زوجہ سے کیا، اور زوجہ نے بھی اپنی تکلیف کا اظہار اپنے شوہر سے کیا۔ اور یہ جو تکلیف تھی آپ کی مرض الموت میں آپ کو ہوئی تھی۔ ایک اور روایت میں آتا ہے سنن ابن ماجہ کی، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان بقیع سے واپس تشریف لائے تو میرے سر میں درد تھا۔ میں نے کہا، ہائے میرا سر پٹا جا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا، نہیں اے عائشہ، بلکہ میرا سر پٹا جا رہا ہے۔ پھر فرمایا، عائشہ تمہارا کوئی نقصان نہیں، اگر تم مجھ سے پہلے فوت ہو گئی تو میں تمہارے سارے کام خود کروں گا، تمہیں غسل دوں گا، تمہیں کفن پہناؤں گا، تمہاری نماز جنازہ پڑھاؤں گا، اور خود تمہاری تدفین کروں گا۔ یعنی ایک اور روایت میں تفصیل بھی ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ بوقت ضرورت مخلوق کے سامنے اپنے دکھ کا اظہار کیا جا سکتا ہے، اور یہ تسلیم و رضا کے منافی نہیں ہے۔ تو پھر یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو جواب دیا، جس میں ان کی ایک غیرت نظر آتی ہے جو کہ ایک عورت کے اندر فطری طور پر موجود ہوتی ہے، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کوئی ڈانٹا نہیں، کوئی ناراض نہیں ہوئے۔ انہیں پتا تھا کہ یہ فطری سی بات ہے، ایک عورت یہ برداشت نہیں کرتی یا اس کو یہ پسند نہیں ہوتا کہ اس کا شوہر کسی بھی اور عورت کے ساتھ ہو، تو اس بنا پر انہوں نے وہ بات چھوڑی سر درد والی اور یہ بات شروع کر دی۔ بہرحال اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرض الوفات جو بیماری تھی وہ شروع ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا کہ تم اپنے بھائی اور باپ کو بلا بھیجو۔ صحیح مسلم کے الفاظ میں آتا ہے، ادعی لی ابا بکر و اخاکی، اپنے والد ابو بکر اور اپنے بھائی کو میرے پاس لے آؤ۔ اور اس موقع پر ان کے بھائی کو بھی ساتھ بلانا حضرت عائشہ کی تالیف قلبی کے لیے بھی تھا۔ تو آپ یہ بھی کہنا چاہتے تھے کہ جو چیز حضرت ابو بکر کو سپرد کی جائے وہ ان کے بھائی کی موجودگی میں ہی کیا جائے، اور اس سے یہ پتہ چلتا تھا کہ آپ ان کو خلافت کی ذمہ داری دینا چاہتے تھے۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی مرض الموت میں بھی فکر کس چیز کی تھی کہ میرے بعد لوگوں کا کیا ہوگا۔ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور آپ شدید بخار میں تھے، تو میں نے آپ کو ہاتھ لگایا، میں نے کہا کہ آپ کو تو بہت شدید بخار ہے۔ فرمایا، جی ہاں، جیسے تم میں سے 2 لوگوں کو ہوتا ہے۔ ابن مسعود کہنے لگے، آپ کے لیے دوہرا اجر ہے؟ فرمایا، جی ہاں، کوئی مسلمان ایسا نہیں کہ جس کو کوئی تکلیف پہنچے کسی بیماری کی شکل میں یا اس کے علاوہ، الا حط اللہ سیئاتہ، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کی خطائیں
گرا دیتا ہے، کما تحط الشجرۃ ورقہا، جیسے خزاں کے موسم میں درخت اپنے پتے گرا دیتا ہے۔ تو اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان اپنی بیماری کی شدت کا ذکر کر سکتا ہے، اور جب ابن مسعود نے محسوس ہی کر لیا اور انہوں نے کہا کہ آپ کو تو شدید بخار ہے، واقعا شدیدن، تو انہوں نے کیا کہا؟ جی ہاں، یعنی اس کو انکار نہیں کیا، نہیں کوئی ایسی بات نہیں، جی ایسا ہی ہے۔ اب دیکھیے کہ جو شکایت ہوتی ہے نا، اس کا تعلق نیت اور ارادے سے بھی ہوتا ہے۔ بہت سے خاموش رہنے والے ہر بیماری آنے کے بعد دل میں کڑتے رہتے ہیں اور شکوے شکایتیں کرتے رہتے ہیں اللہ سے، تو یہ بھی تو معیوب ہے نا۔ اور بہت سے زبان سے اظہار کرنے والے دل سے اللہ کے فیصلے کو تسلیم کیے ہوئے ہوتے ہیں، تو یہ معیوب نہیں۔ تو انسان کے اعمال کا دار و مدار اس کی نیت اور دل کے اوپر ہے کہ اندر کیا سوچ رہا ہے، دل میں کیا ہے۔ مثلاً اگر کوئی زبان سے کہتا رہے مجھے دنیا سے کوئی دلچسپی نہیں، اور دل میں اس کے دنیا کی محبت رچی بسی ہوئی ہے، تو ایسے شخص کو کیا کہا جائے گا کہ اس کا یہ قول قبول ہوگا؟ نہیں، بلکہ اس کے خلاف الٹا پڑے گا۔ تو ہر انسان کو جو فکر ہونی چاہیے وہ اس بات کی کہ جو میں کہہ رہا ہوں کیا یہ میرے دل میں بھی ہے، ٹھیک ہے۔